بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سرسبز و شاداب بستی تھی جہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ ایک بت بعل کی عبادت کرتے تھے، اسی سے مانگتے اور اسی کے آگے جھکتے تھے۔ حق کی آواز دب چکی تھی اور گمراہی عام ہو چکی تھی۔ اسی بستی میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نرم دل، سچے اور بے خوف تھے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ مگر قوم نے بات ماننے کے بجائے مذاق اڑایا۔ کہنے لگے، ہم تو برسوں سے بعل کو مانتے آئے ہیں، تم ہمیں نیا راستہ کیوں دکھاتے ہو؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے صبر سے سمجھایا، دن رات دعوت دیتے رہے، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اکثریت نے انکار کیا اور دشمنی پر اتر آئی۔ آخر کار حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، یہ لوگ تیرے نافرمان ہو گئے ہیں، تو خود ان پر اپنی نشانی ظاہر فرما۔ اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کی۔ اچانک آسمان سے بارش رک گئی، دن گزرتے گئے، مہینے بن گئے، مگر ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ کھیت سوکھ گئے، چشمے خشک ہو گئے، مویشی مرنے لگے اور بستی قحط کا شکار ہو گئی۔ لوگ گھبرا گئے، وہ اپنے بت بعل کے سامنے گڑ گڑائے، نظریں مانی، مگر کچھ نہ ہوا۔ تب حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اگر بعل سچا خدا ہے تو وہ بارش کیوں نہیں برساتا؟ اور اگر اللہ سچا ہے تو اسی کی طرف لوٹو۔ مگر قوم کا تکبر پھر بھی نہ ٹوٹا۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ہی منحوس کہنا شروع کر دیا اور آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ کر ایک پہاڑی علاقے میں چلے گئے۔ وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ایک غیبی طریقے سے آپ کو رزق عطا فرماتا رہا، تاکہ یہ پیغام رہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر بستی میں حالات اور خراب ہوتے گئے۔ قحط نے لوگوں کو توڑ دیا۔ اب ان کے دلوں میں سوال پیدا ہونے لگا، کیا واقعی ہم غلط راستے پر تھے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ایک اور بڑی آزمائش کا فیصلہ فرمایا۔ قحط نے قوم کی کمر توڑ دی تھی۔ بھوک، پیاس اور مایوسی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ آخر کار قوم کے چند عقل مند لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، آپ دعا کریں، ہم سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم واقعی توبہ کرتے ہو، بتوں کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو مانو تو اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ قوم نے وعدہ کیا، بت بعل کو توڑا گیا، شرک سے توبہ کی گئی اور اللہ کے حضور سر جھکا دیے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین تھا۔ ابھی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور پھر موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ سوکھی زمین سرسبز ہو گئی، مردہ کھیت زندہ ہو گئے اور لوگوں کے دل ایمان سے بھر گئے۔ قوم نے جان لیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، یہ بارش نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، مگر یاد رکھو، اگر تم دوبارہ گمراہی کی طرف لوٹے تو آزمائش بھی لوٹ آئے گی۔ کچھ لوگ سچے دل سے ایمان پر قائم رہے، مگر کچھ وقت کے ساتھ پھر دنیا کی طرف مائل ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا پیغام مکمل کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو۔ سبق: جو قوم اللہ کو چھوڑ دیتی ہے وہ سکون کھو دیتی ہے، اور جو اللہ کی طرف لوٹ آتی ہے اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔